ایک بادشاہ نے اپنے 3 وزیروں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ تینوں کو ایک ایک تھیلا دے دیا جائے۔ تینوں کو ایک ایک تھیلا دے دیا گیا اور تینوں سے کہا کہ تم جاؤ ایک باغ میں جا کر اور وہاں سے اچھے اچھے پھل توڑ کر لاؤ۔ وہ تینوں وزیر نکل گئے، باغ میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلا جو وزیر تھا اس نے بہت ہی عمدہ پھل توڑنے کے بعد اپنے تھیلے میں رکھے اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جو دوسرا وزیر تھا اس نے سوچا کہ بادشاہ نے یہ جو تھیلا دیا ہے یہ ایسے ہی دے دیا، ہم سے پوچھے گا نہیں، ہمارا تھیلا دیکھے گا نہیں، چلو ایسا کرتے ہیں کہ کچھ پھل توڑتے ہیں اور کچھ اس میں گھاس پھوس رکھ لیتے ہیں۔ اس نے ایسا ہی کیا، اس نے کچھ پھل توڑے، کچھ گھاس پھوس رکھ لی اور روانہ ہو گیا۔ جو دوسرا وزیر تھا وہ بھی وہاں سے چلا آیا۔ اب جو تیسرا وزیر بچا اس نے سوچا بادشاہ نے ہم سے کہا ہے ہمارا نہ تو تھیلا دیکھے گا نہ تو ہمیں اپنے پاس بلائے گا، بادشاہ کی اس میں کوئی حکمت ہوگی جو اس نے یہ کام ہم کو دیا ہے، چلو ایسا کرتے ہیں کہ اس میں ہم گھاس پھوس بھر لیتے ہیں، کون باغ میں جائے گا، کون پھل توڑے گا۔ تینوں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ بادشاہ کے سامنے تینوں لوگ پیش ہوئے اور بادشاہ نے نہ تو کوئی بات پوچھی نہ تو کچھ کہا اور فوراً اپنے خادموں کو حکم دے دیا کہ جاؤ تینوں کو قید میں ڈال دو۔ اب یہ تینوں حیران ہیں کہ ہم نے تو کوئی جرم نہیں کیا، قید میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ بادشاہ نے حکم دے دیا کہ جاؤ تینوں کو قید میں ڈال دو۔ خادموں نے تینوں کو قید میں ڈال دیا۔ قید میں 15 دن کا آرڈر ملا کہ 15 دن تک یہ تینوں قید میں رہیں گے، الگ الگ قید میں ڈالا گیا۔ اب جس نے اچھے اچھے پھل توڑے تھے، بہترین عمدہ پھل توڑے تھے، اس کے 15 دن یوں گزر گئے جیسے کہ آج اور کل کا دن، کیونکہ اس نے اپنے پھل کھائے اور پھلوں سے گزارا کر کے 15 دن بہت آرام سے اس کے گزر گئے، اس کو نہیں معلوم چلا۔ لیکن جو دوسرا شخص تھا اس نے کچھ پھل توڑے تھے، کچھ گھاس پھوس رکھا تھا، اس نے 15 دنوں تک کچھ پھل کھائے اور کچھ دن وہ بھوکا رہا، دبلا ہو گیا کہ اس کے پھل جو تھے وہ کم دن چلے اور وہ بھوکا رہا، مرا نہیں لیکن بھوکا رہا۔ بھوک کے وجہ سے کمزوری بہت آ گئی۔ اور جو تیسرا شخص تھا گھاس پھوس رکھی تھی جس کی وجہ سے اسے کمزوری اتنی ہوئی کہ 2 دن زندہ رہا اور تیسرے دن وہ مر گیا۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ تینوں کو قید سے باہر نکالا جائے۔ اب تینوں کو لایا گیا، جس میں سے ایک مر گیا تھا، ایک بہت کمزور ہو گیا تھا اور ایک تندرست کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کہ ہم لوگ دنیا میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اپنی عبادت کرنے کے لیے۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن آج کل ہمیں اپنے کاموں سے فرصت نہیں ملتی۔ اگر کسی کا فون آ جائے کہ آج تمہیں 12 بجے رات کو ہمارے یہاں آنا ہے، یا کوئی فنکشن ہم نے رکھا ہے اور تمہیں اتنے بجے آنا ہے، تو فوراً انسان ٹائم دیکھتا ہے کہ ہمیں وہاں پہنچنا ہے، اتنے ٹائم پہنچنا ہے، دیر نہ ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حضور بلاتا ہے 5 ٹائم، مؤذن اذان دیتا ہے، صلاۃ دیتا ہے، انسان کو کوئی خبر نہیں، نماز کے لیے نہیں جا رہا۔ لیکن انسان اپنے گھر پہ اگر کوئی فنکشن رکھے اور کہے تو میں اس ٹائم آنا ہے تو انسان فوراً چلا جاتا ہے۔ یہ دوگلا پن کیوں ہو گیا؟ اللہ رب العزت کا کھانا کھا رہے، اللہ رب العزت کا پانی پی رہے، اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہوا کھا رہے، لیکن ناشکری اتنی کر رہے۔ اللہ اپنے حضور 5 ٹائم بلا رہا ہے لیکن ہم لوگ نہیں جا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بھیجا؟ وہ انسان جس نے اس دنیا میں نیک کام کیے، نیک عمل کیے، وہ ایسا ہی ہوگا جیسے کہ پہلا والا انسان، اس نے پھل اچھے اچھے عمدہ توڑے اور اس کے 15 دن ایسے گزر گئے جیسے اسے معلوم ہی نہیں چلا کہ ہم قید میں تھے۔ اور وہ دوسرا انسان جو نیکی بھی کرتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے، اللہ کے حضور معافی بھی مانگتا ہے، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ دوسرا والا انسان جس نے پھل توڑے تھے لیکن کچھ گھاس پھوس بھی ملا لی تھی، کچھ دن اس کے پھل چلے اور کمزور ہو گیا۔ جتنے دن اس نے پھل کھائے
طاقتور رہا، جب پھل اس کے ختم ہوئے کمزور ہو گیا۔ دنیا میں جس نے بالکل نیکی نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا، گناہوں پہ گناہ کرتا رہا، توبہ کی کبھی توفیق نہیں ہوئی، مسجد میں آنے کو کبھی وقت نہیں ملا، وہ انسان ویسا ہی ہے جیسے کہ وہ تیسرا والا انسان جس نے اپنے تھیلے میں گھاس پھوس رکھی تھی، 2 دن زندہ رہا، تیسرے دن مر گیا۔ تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے مسلمانوں، میرے پیاروں، بہت سخت عذاب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔